کل جو بیان آیا اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب کے خلاف زہریلا بیان ناقابل معافی جرم ہے۔ جو ہاتھ پاک سعودیہ تعلقات میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑے گی۔ پاکستان کے مفادات سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں یہ لوگ زہر آلود بیان دے رہے ہیں جس کے پاکستان کو نقصان کا ان کو اندازہ نہیں۔ سعودی عرب نے ہر دور میں پاکستانی عوام کی بھرپور مدد کی اور 77 سال میں کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آج سعودی عرب کے بادشاہ اور ولی عہد کھل کر پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ جس دوست بھائی کا یہ رویہ ہو ان کے خلاف زہر اگلا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ بشرا بی بی کے بیان پر پی ٹی آئی قیادت میں تشویش۔ پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں نے بشرا بی بی کے بیان کو ذاتی بیان قرار دے دیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کا سیاست میں عمل دخل نہیں، بیان کو پارٹی پالیسی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بشرا بی بی کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے جانے کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی احتجاج سے قبل اسلام آباد میں غیر اعلانیہ لاک ڈاؤن، ہاسٹل، گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل سب بند۔ موٹر وے پر گاڑیوں کے لیے نو انٹری کے بورڈ لگا دیے گئے۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس بند رہے گی۔ راولپنڈی انتظامیہ کا آج صبح 8 بجے سے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز خالی کرنے کا حکم۔ اسلام آباد پولیس نے شہر کے اہم داخلی راستے بند کرنا شروع کر دیے۔ ایران ایونیو مارگلا روڈ کے اطراف کنٹینرز لگا دیے گئے۔ احتجاج روکنے کے لیے 30,000 اضافی نفری اسلام آباد پہنچ گئی۔ سندھ سے 5,000، آزاد کشمیر سے 1,000 اہلکار شامل۔ ایف سی کے 5,000 اہلکار بھی دارالحکومت پہنچ گئے۔ پنجاب میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ رکاوٹیں ہٹانے کا مکمل بندوبست کر لیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ایک کال سے حکومت کے اوسان خطا ہو گئے۔ وفاق اور پنجاب حکومت نے بوکھلاہٹ میں موٹر وے شاہراہیں بند کر دیں۔ حکومت ملک بند کر کے عوام کو تکلیف نہ دے، احتجاج پر امن ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 100% عمل ہوگا۔ جلد سے جلوس کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مذاکرات کی ضرورت نہیں اور نہ ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہم بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہے۔ علی امین گنڈاپور کا کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ضرور ہے، اسی لیے رہائی کے بعد بشرا بی بی کو پشاور بھیجا گیا۔ تحریک انصاف میں نند بھاوچ کی لڑائی چل رہی ہے۔ بشرا بی بی پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ پی ٹی آئی اور فیض حمید میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جس لیول کے اوپر جب انہوں نے جلسہ اپنا ملتوی کیا تھا 22 سپٹمبر سے 5 اکتوبر تک، اسی لیول پہ اس وقت بھی ان کی بات ہوئی تھی۔ رانا صاحب رہائی کو ممکنات میں سے نہ سمجھا جائے۔ ممکنات میں تو ہے، ناممکنات میں جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا لیول 5 اکتوبر والا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی تحریک انصاف کی رہائی کو ناممکن نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ کیسز میں بری ہو جاتے ہیں تو رہائی ممکن ہے۔ حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ 24 نومبر کے احتجاج کی کال فلاپ ہو گئی۔ معاملہ 2-3 دن میں نمٹ جائے گا۔ بشرا بی بی اور ان کے شوہر نے سعودی عرب سے متعلق جھوٹ گڑھ کر پوری امت کو نقصان پہنچایا۔ مئی کیس کے پہلے 10 مجرموں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائیں سنا دیں۔ 3 ملزمان کا تعلق اسلام آباد، 2 کا باجوڑ، 1 کا راولپنڈی سے ہے۔ 4 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ مقدمہ 2022 میں فیض آباد کے مقام پر احتجاج کے دوران درج کیا گیا تھا۔ سزا پانے والے تمام ملزمان ضمانت پر تھے، دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے دہشت گردی کی دفعات سے بری کرتے ہوئے کار سرکار میں مداخلت پر سزا سنائی۔ سزا پانے والوں میں 4 افغان شہری بھی شامل۔
پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے۔ افغان شہریوں کو 6 سال تک قید کی سزا سنائی گئی۔ 17 ملزمان میں 1 کو بری کر دیا گیا، جبکہ 6 روپوش ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا اولین ترجیح ہے۔ فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر امن دشمنوں کا خاتمہ کرے گی۔ پاک فوج اداروں کے ساتھ مل کر دیر پا امن و استحکام یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پشاور کا دورہ۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور فیلڈ کمانڈرز بھی بریفنگ میں موجود تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا دورہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے آئندہ اجلاس کی تیاری کے لیے ہے۔ جنرل عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو بھرپور خراج تحسین۔ کہا، مادر وطن کے دفاع کے لیے ایسی قربانیاں قومی استقامت کی بنیاد ہیں۔ آرمی چیف نے کہا، قوم اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جوانوں کے بلند حوصلے اور عملی تیاری کو سراہا۔ دہشت گرد نیٹ ورکس اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عوامل کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ لوور کرم میں مسافر بسوں پر فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 45 ہو گئی، 37 زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج۔ کرم واقعے پر مختلف شہروں میں احتجاج۔ پشاور، بنوں، کوہاٹ، پارا چنار میں بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی مظاہرے۔ سجاول، ٹھٹھا، نوشہر و فیروز، شہداد کوٹ سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی احتجاج۔ شرکاء کا دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ امریکہ، ایران اور روس کی کرم میں دہشت گردی کی مذمت۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ضامن کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی PTI کو پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، بشرا بی بی 8 سماعتوں سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ جان بوجھ کر کیس کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا ہے، جبکہ اس کی تصدیق اسلام آباد سے ہوئی ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی۔ کہا، بانی PTI کے سعودی عرب سے واپسی پر فون کالز نہیں آئیں۔ ARY نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف بولے، بشرا بی بی نے سعودی عرب یا محمد بن سلمان کا نام نہیں لیا۔ محمد بن سلمان اور بانی PTI کے مثالی تعلقات ہیں۔ جعلی حکومت بانی PTI اور محمد بن سلمان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بغض میں دونوں ملکوں کے تعلقات بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ بشرا بی بی کے بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا مقصد احتجاج سے توجہ ہٹانا بھی ہے۔ بشرا بی بی نے گزشتہ روز کہا تھا، بانی PTI جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ کہا گیا کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ بانی کو یہودی ایجنٹ کہا گیا۔ گھریلو خاتون جن کا سیاست سے تعلق نہیں، انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جس نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نام لیے بغیر بشرا بی بی پر تنقید۔ کہا، میں نہیں مان سکتی کہ اس خاتون کو اس کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا۔ ملک ترقی کے راستے پر آئے تو یہ کیوں دھرنا لے کر آ جاتے ہیں؟ یہ حملے خارجی یا دہشت گرد نہیں، خیبر پختونخوا حکومت کر رہی ہے۔ ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر اعظم سے کہا، خیبر پختونخوا حکومت کے لوگوں نے پنجاب پولیس کے سر پھاڑے، ان کی طرف سے پنجاب پولیس پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ میں نے سختی سے پنجاب پولیس کو منع کیا کہ پختونخوا کے عوام ہمارے بھائی ہیں، گولی نہ چلائیں۔
خدا نخواستہ پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ ان کے تمام ایجنڈے مذموم مقاصد ناکام ہوں گے، پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ کو کسی ملک یا سازش نے نہیں، پارلیمنٹ نے نکالا۔ چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئی سی سی نے منگل کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ میٹنگ میں بھارتی اور پاکستان کرکٹ بورڈ سمیت تمام ممبر بورڈ شریک ہوں گے۔ ہنگامی میٹنگ ورچوئل ہوگی جس میں بھارت کے پاکستان جانے سے انکار پر بحث کی جائے گی۔ ایونٹ کے شیڈیول، فارمیٹ، گروپ سٹیج کے مقابلے اور پاک بھارت میچ پر بھی بات ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے ہائیبرڈ ماڈل پر رضامند ہونے یا نہ ہونے پر بھی بات ہوگی۔ ہائیبرڈ ماڈل کی صورت میں سیمی فائنل اور فائنل کا وینیو بھی زیر بحث آئے گا۔ پی سی بی کا کہنا ہے آئی سی سی کی جانب سے اب تک کسی ہنگامی اجلاس سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ آئیڈیاز 2024 میں 50 سے زائد ملکوں اور 350 سے زائد غیر ملکی وفود نے شرکت کی۔ پاکستان کے سامان حرب کو دنیا میں خوب پذیرائی ملی۔ سٹارٹ اپ میں نسٹ، نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک کو ایوارڈ دیا گیا۔ انٹرنیشنل کیٹیگری میں سب سے بڑے اسٹال پر ترکیے کو ایوارڈ ملا۔ بڑے دفاعی اسٹال پر دوسرے نمبر پر چین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیشنل کیٹیگری میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کو ایوارڈ دیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی کراچی ایکسپو سینٹر آمد۔ دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا دورہ کیا۔ نیول چیف نے غیر ملکی عسکری حکام اور دفاعی صنعت کے نمائندگان سے ملاقاتیں کی۔ بحری دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی، عالمی دفاعی رجحان اور مستقبل کے تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے علاقائی سلامتی کو مستحکم کرنے میں عالمی شراکت داری پر زور دیا۔ نواب سرفراز بگٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کی ذاتی کاوشیں اور ذاتی آپ کی دلچسپی، یہ اس کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کینال کی کمانڈ ایریا میں جتنا بھی علاقہ ہے وہ الحمدللہ دوبارہ اس کو زندگی ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توسا بیراج پر کچھی کینال بحالی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کینال کی بحالی سے متاثرہ علاقے کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ کینال کی بحالی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز بولی، وزیر اعظم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ منصوبہ شہباز سپیڈ سے مکمل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا بھی شکر گزار ہوں۔ پنجاب ہمارے ملک کا دل ہے۔ شہر کراچی میں ایک تعلیمی انقلاب بنو قابل کے ذریعے سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ چراغ سے چراغ جل گیا ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں۔ بنو قابل کے ذریعے کراچی میں انقلاب نظر آنا شروع ہو گیا۔ 8 ماہ قبل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کراتے وقت کہا گیا الیکشن کے بعد بھول جائیں گے۔ کراچی سے 3 لاکھ طلبہ بنو قابل پروگرام کے لیے رجسٹر ہو چکے ہیں۔ ملک بھر سے 10 لاکھ طلبہ کو رجسٹر کرانا ہے۔ سیاسی مفادات کی بنا پر طلبہ اور نوجوانوں کو انٹرنیٹ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اورنگی ٹاؤن میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب، بولے ہم انہی گلی محلوں کے لوگ ہیں، وڈیرے نہیں جو فارم 47 کے تحت مسلط کیے گئے ہوں۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، سندھ حکومت کی اورنج لائن پارک کی ٹرین کی طرح ہے، مختصر راستہ گھوم کر واپس آ جاتی ہے۔ سندھ حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں خالی کروانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چیف سیکرٹری آئی جی سندھ اور اینٹی انکروچمنٹ کی معاونت حاصل کرنے کا فیصلہ۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا زمینوں سے قبضے کے جلد خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ جن زمینوں پر سرکاری اداروں کے دفاتر ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ملیشیا کی فضائیہ کے سربراہ کا پہلا دورہ پاکستان۔
پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. رائل ملیشین ایئر فورس کے سربراہ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. عسکری تعاون، مشترکہ تربیت اور صنعتی شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال. ایئر چیف نے پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مضبوط دو طرفہ دفاعی تعلقات کو اجاگر کیا. لاکھ کا تاریخی ہنسا پہلے کون عبور کرے گا؟ پاکستان سٹاک مارکیٹ اور بٹ کوائن میں دوڑ لگ گئی. پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں 450 پوائنٹ سے زائد اضافہ. سٹاک مارکیٹ 98,000 پوائنٹس پر پہنچ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ سے فرینڈلی پالیسی کی امیدوں پر کرپٹو کرنسی کی دنیا میں بڑی ہلچل. ایک بٹ کوائن $99,000 کا ہو گیا. اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا کراچی میں سفر تمام. آج صبح لاہور روانہ ہو جائے گی. چمچماتی ٹرافی شہر قائد میں 3 دن رہی. جمعے کو ٹرافی بلدیہ عظمیٰ کراچی لے جائی گئی. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے ٹرافی کا استقبال کیا. نیشنل اسٹیڈیم میں وزیر کھیل سندھ سردار بخش مہر نے ٹرافی کے ساتھ تصویر بنوائی. نجی کالج میں بھی تقریب سجائی گئی. چیمپئنز ٹرافی فاتح کپتان سرفراز احمد شریک ہوئے. طلباء نے خوب تصویریں بنوائیں. ٹرافی قائد اعظم کے مزار محٹا پیلس اور پورٹ گرینڈ بھی لے جائی گئی.